الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں اور عزیزوں، اللہ پر ایمان رکھنے والا اور اللہ کو اپنا رب جاننے والا کبھی غیروں کی یا دوسروں کی دھمکیوں سے ڈرتا نہیں، نہ کسی بہکانے والے کے بہکاوے میں آتا ہے اور نہ کسی کی دھمکی سے ڈرتا ہے۔ اس کا اعتماد صرف اللہ پر۔ مومن اس وقت تک کامل ہوگا ہی نہیں جب تک کہ اللہ پر اسے یقین نہ ہو کہ سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں، نفع و نقصان کے مالک اللہ ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے اللہ کی مرضی کے بغیر۔ اگر ہمارے ایمان میں کوئی بھی ذرا سی بھی ملاوٹ ہے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی ہم نے سمجھا ہے کہ وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر یا اللہ پر دباؤ ڈال کر کروا سکتے ہیں، تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ قرآن کریم میں یہ کہا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا بظلم، یہ ظلم ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ راشد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، تمام ولیوں کے یا تمام مشائخ کے امام، رات میں نماز پڑھنے کے لیے، نفل پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ کوفہ کی بات ہے۔ رات میں مسجد میں تشریف لے گئے تو بعض دوستوں کو، بعض احباب کو خیال ہوا کہ حضرت علی چونکہ امیر ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اور جو امیر لشکر ہوتا ہے اس کو خطرہ بھی ہوتا ہے، اس پر لوگ حملہ بھی کرتے ہیں۔ اور خاص طور سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ جس ماحول میں تھے، جن حالات میں کام کر رہے تھے، ان کے مخالفین کی بڑی تعداد تھی۔ ساری زندگی حضرت علی نے دشمنوں سے لڑتے ہوئے گزار دی اور کبھی آرام نصیب نہیں ہوا حضرت علی کو۔ تو حضرت آخر شہید بھی حضرت علی کو مسجد ہی کے گیٹ پہ کیا گیا۔ فجر کی نماز پڑھنے جا رہے تھے، اندھیرے میں دشمن نے وار کیا، حضرت علی مسجد کے گیٹ پر شہید ہوئے۔ مشکل سے مشکل حالات کا حل کرنا بھی اللہ ہی کا کام ہے، مسجد کبھی چھوٹی نہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ چاہتے تو دربان اور پہرے دار رکھ سکتے تھے، امیر تھے، لیکن پہلے کے امیر اور پہلے کے بادشاہ اور پہلے کے خلیفہ جو صاحب ایمان ہوتے تھے وہ اللہ پر توکل کرتے تھے، دوسروں پر نہیں، انسانوں پر نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نماز پڑھنے رات میں تشریف لے گئے، نفل نماز۔ کچھ دوستوں کی جماعت نے مسجد سے باہر پہرا دینا شروع کیا۔ حضرت علی کو شاید خبر بھی نہ ہوتی ہوگی کہ باہر لوگ ہمارے دوست احباب میرا پہرا دیتے ہیں حفاظت کے لیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ باہر نکلے تو کچھ لوگوں سے ملاقات ہو گئی۔ کہا کیا بات ہے، رات کے اندھیرے میں سناٹے میں آپ لوگ مسجد کے گیٹ پہ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو کہا حضرت ہم لوگ آپ کا پہرا دینے کے لیے یہاں پر ہیں۔
کہا کس سے پہرا دے رہے ہو، آسمان والے سے یا زمین والوں سے؟ کن سے پہرا تم میرا کر رہے ہو، میری حفاظت کن سے تم کرانا چاہتے ہو، آسمان والوں سے، آسمان والے سے یا زمین والوں سے؟ کہا کہ نہیں حضور، زمین والوں سے آپ کا پہرا کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ زمین پر جو بھی کام ہوتا ہے اس کا فیصلہ پہلے آسمان پر ہوتا ہے۔ اگر زمین پر مجھے نقصان پہنچانے کا فیصلہ ہوگا بھی، میری موت کا فیصلہ ہوگا بھی، تو آسمان پر ہوگا۔ آسمان والے سے تم پہرا دے نہیں سکتے، زمین والوں سے تم پہرا دیتے ہو، فیصلہ ہوتا ہے آسمان پر، تو فیصلہ جہاں ہوتا ہے وہاں بچانے کی تدبیر تم کر نہیں سکتے۔ اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے میری موت کا، تو یہ زمین والے ساری کوشش کر کے بھی مجھے بچا نہیں سکتے۔ کیا ایمان تھا ان بزرگوں کا، آخر پہرا نہیں رکھا، پھر دوسرے دن سے منع کیا کوئی آدمی پہرا نہیں کرے گا میرا، کوئی سپاہی نہیں، کوئی سیکیورٹی نہیں، کوئی محافظ نہیں۔ مومن کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی پر تکیہ نہیں کرتا، نہ اسباب پر، نہ وسائل پر، نہ دکان پر، نہ ذریعہ معاش پر، نہ کسی انسان پر نہیں۔ مومن کسی مومن سے تعلق بھی رکھتا ہے تو صرف اللہ کے لیے، کہ یہ مومن اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ کا بندہ ہے تو میرا بھائی ہے، بھائی کے ناطے تعلق ہے، ایمانی اخوت کے ناطے، خون کا رشتہ، خاندان کا رشتہ، گاؤں کا رشتہ، صوبہ کا رشتہ، زمین کا رشتہ، یہ سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں جب ایمان کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ یہ رشتے مٹنے والے ہیں، ایمان کا رشتہ مٹنے والا نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، دوسرے نمبر کے خلیفہ راشد ہیں، اور صدیق اکبر کے بعد آپ سے بلند صحابی کوئی بھی نہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جو قیدی پکڑ کے لائے گئے تھے، جنگ بدر میں جو قیدی، وہ سارے وہ قیدی وہ تھے جو مکہ معظمہ کے بڑے بڑے رئیس لوگ تھے، خاندانی لوگ، اور ان میں زیادہ تر لوگوں کی خاندانی رشتہ داری مہاجرین سے تھی جو آج رسول اکرم علیہ السلام کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ یہ سارے قیدی پکڑ کے لائے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ مسلمانوں نے قیدیوں کو پکڑا تھا، ان قیدیوں کو کیا کیا جائے، مشورہ دیجئے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے مشورہ دیا کہ حضور یہ سارے ہمارے رشتہ دار ہیں، کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی چچا ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی شوہر ہے، کوئی کچھ بھی ہے، سارے کے سارے رشتہ دار ہیں، اور ہم مہاجرین جنہوں نے اپنا گھر بار سب چھوڑ کر یہاں آپ کے ساتھ آئے ہیں، ہر رشتہ دار کو اس کا رشتہ دار حوالے کیجئے، جو قیدی رشتہ دار ہے پکڑ کے لایا گیا اس کے حوالے کیجئے، اور اس کو اجازت دیجئے کہ اس کو سامنے میں گردن کاٹ دے کہ اللہ کے رسول کے مقابلے پر آیا تھا، پکڑا گیا، یہ اللہ کا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن ہے۔ ہر رشتہ دار اپنے رشتہ دار کافر کو خود قتل کرے، بڑی بات ہے۔ رشتوں کا رشتہ ہوتے ہوئے محض صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے اس کو قتل کرنے کی بات کرنا آسان نہیں ہے، خون کا رشتہ غالب آ جاتا ہے۔ ایک آدمی نے حضرت عمر سے کہا بھی تھا کہ آپ میرے سامنے آ گئے تھے لیکن خون کے رشتے نے مجھے روک دیا، ورنہ میں تو آپ کو مار سکتا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ افسوس میں نے تمہیں نہیں دیکھا، اگر تم میرے داؤ پر آتے تو میں تو نہیں چھوڑتا تجھے، کیونکہ تم اللہ کے دشمن اور اللہ کے رسول کے دشمن۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا فیض ہمیں عطا فرمائے، وہ ایمان عطا فرمائے۔ ہم دنیا میں ذلیل اسی بنیاد پر ہے کہ ہم نے وہ ایمان نہیں قبول کیا جو ایمان کے ان صحابہ کا تھا، اور صحابہ کا جو ایمان ہے وہی اصل ٹکسالی ایمان ہے، وہی معتبر ہے، اسی آئینے میں، اسی سانچے میں ہر ایک کا ایمان ڈھالا جائے گا۔ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنا ایمان بنایا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد سن 6 ہجری کے بعد جب آپس میں ایگریمنٹ ہو گیا کافروں سے
اور دشمنوں سے، قریش کے لوگوں سے، مکہ والوں سے، کہ ہم لوگ ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کا قتل نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو لوٹیں گے نہیں۔ 10 سال کے لیے ایگریمنٹ بن گیا۔ اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت لے کر، اسلام کی دعوت لے کر مختلف ملکوں میں مختلف قبائل کے بادشاہوں کو، امیروں کو، نوابوں کو خط لکھا تھا آپ نے۔ اس زمانے کی 2 بڑی طاقت تھی، سپر طاقت، ایک روم کی طاقت اور ایک ایران کی طاقت۔ دونوں کو آپ نے خط لکھا۔ روم والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا، گو کہ وہ ایمان وہ بھی نہیں لائے اپنے حالات کی بنا پر اور اپنی بزدلی کی بنا پر۔ لیکن ایران کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا خسرو پرویز، اور اس بادشاہ کا ٹائٹل تھا، اس ملک کے بادشاہ کا ٹائٹل کسرا، اور جو اس زمانے میں فائز تھا اس کا نام تھا خسرو۔ اور خسرو پرویز وہ آدمی ہے جو نوشیرواں عادل، جو دنیا میں مشہور ہے، نوشیرواں عادل، انصاف پر بادشاہ ایران کا یہ بادشاہ نوشیرواں عادل کی شہرت پوری دنیا میں ہے۔ نوشیرواں عادل کا پوتا ہے خسرو پرویز۔ یقیناً رسول اکرم علیہ السلام نے جب خط بھیجا ہوگا تو نوشیرواں عادل سے آپ واقف تھے، اور نوشیرواں عادل کے بارے میں آپ بہت محبت کا معاملہ فرماتے تھے۔ وہ گزر چکا تھا، حضور اکرم علیہ السلام کے بچپن میں وہ نوشیرواں عادل زندہ تھا، تو یقیناً اسے امید تھی کہ یہ ایک انصاف پر بادشاہ کا پوتا ہے، یقیناً کچھ اس میں انصاف ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط بھیجا تو وہ اتنا بڑا مغرور اور متکبر اور گھمنڈی تھا کہ اس نے کہا کہ ایک مکہ کا رہنے والا بدو پوری دنیا کے اتنے بڑے سپر پاور انسان کو خط لکھتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ میری اتباع کرو۔ حضور اکرم علیہ السلام نے خطوط لکھے تھے لوگوں کو، اور سب کو یہی لکھا تھا کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ خط ہے ایران کے سب سے بڑے بادشاہ کو، عظیم ایران کو، کسریٰ کو، کہ اگر تم اپنے ملک کی حفاظت چاہتے ہو اور اپنے دین کی اور اپنے جان کی حفاظت چاہتے ہو تو ہماری اتباع کرو، ہمارے کلمے کو قبول کرو، اسلام کو قبول کرو اور اللہ کا بندہ بن جاؤ۔ یہ اس طرح کی دعوت ہوتی تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خط اس کو گستاخی محسوس ہوئی کہ دنیا کا سب سے بڑا طاقتور انسان کو ایک آدمی خط لکھتا ہے، وہ بھی ایک مکہ کا رہنے والا ایک عام انسان، مدینہ میں بیٹھ کر۔ اس نے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سفیر جو گیا تھا لے کر کے، اس کے سامنے ہی میں خط کو اس نے پھاڑ ڈالا اور کہا کہ یہ گستاخی ہے، اس کو پھینک دو۔ حضور اکرم علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف ہوئی۔ آپ نے بددعا فرمائی کہ جس طرح اس نے پھاڑا ہے اس خط کو، اس کی مملکت کا بھی اللہ تعالیٰ خاتمہ فرما دیجیے۔ ایسے ہی ہوا، وہ بھی قتل ہوا، بڑا قصہ ہے۔ دوسرے تیسرے دن وہ بھی مارا گیا اپنے خاندان ہی کے لوگوں کے ہاتھوں۔ اور پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایران کی جو سپر طاقت تھی ایسا خاتمہ کیا کہ دنیا کے نقشے پر اس کا وجود نہیں ہے۔ روم کی جو بڑی طاقت تھی، اس نے چونکہ حضور اکرم علیہ السلام کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا تھا، اگرچہ کہ ایمان نہیں قبول کیا لیکن اکرام کا معاملہ کیا۔ آج بھی روم کی سلطنت کا وجود ہے، اگرچہ کہ اس کا بڑا حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، لیکن ایران کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، کہیں اس کا وجود نہیں ہے۔ کسریٰ کا کوئی وجود نہیں دنیا کے اندر۔ میں اسی ایک قصے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے صحابہ کا ایمان کیسا ہوتا تھا، کیسے خاتمہ ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر نکلا ہے ایرانیوں کے مقابلے کے لیے۔ اب پوری دنیا میں مسلمانوں کا سکہ بیٹھ گیا تھا کہ یہ ایسی قوم ہے جہاں جاتی ہے کامیاب ہوتی ہے، جیت کر آتی ہے، ہارنا ان کے نصیب میں نہیں۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے تھے کہ کبھی زندگی میں کوئی ایسی جنگ میں شریک نہیں ہوا جس میں مجھے شکست ہوئی ہو، کبھی زندگی میں۔ چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں یہ لشکر ایران کے بارڈر پہ، ایرانیوں کی طرف سے سپہ سالار لشکر رستم پہلوان، مشہور پہلوان، آپ نے نام سنا ہوگا، ایرانیوں کا مشہور پہلوان تھا، وہ سپہ سالار تھا، وہ مقابلے پر آیا تھا۔ رستم نے خواہش کی کہ
مسلمانوں کے بعد امیر سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنا ایک سفیر بھیج دیجئے، میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اگر بات نہیں بنی تو پھر جنگ ہوگی۔ چنانچہ رستم کی خواہش پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور صحابی رسول حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، سفیر بنا کر، تنہا گھوڑے پر سوار، تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے رستم کے دربار میں اکیلے پہنچے۔ کوئی خطرہ نہیں تھا کہ مجھے مار دیا جائے گا، میں واپس آؤں گا زندہ یا نہیں۔ رستم کے دربار میں پہنچے تو صاحب وہ ایرانیوں کی تہذیب، آج بھی ایرانی قالین کو آپ دیکھتے ہیں کس قدر دبیز قالین، اور اس طرح سے فرنیچر وغیرہ ایسا سجایا گیا تھا پورے دربار کو۔ رستم کا دربار ریشم اور حریر کے کپڑوں سے سجایا گیا تھا، پھول گلدستے ہر طرف لگے ہوئے تھے، مسند گاؤ تکیہ، اس پر رستم دراز تھا صاحب، بیٹھا ہوا تھا۔ جب حضرت عامر بن ربی بن عامر سفیر اسلام بن کر، سفیر مسلم لشکر بن کر تشریف لے گئے، گیٹ پر گئے، تلوار ہاتھ میں، کپڑا بوسیدہ، پرانا کپڑا پہنے ہوئے، سیدھے اندر گھسنا چاہا، دربان نے روک دیا کہ نہیں، آپ رک جائیے، تلوار کو آپ نیام میں رکھیے اور ادب کے ساتھ جائیے۔ کہا کہ میں بلایا گیا ہوں، میں بغیر بلائے نہیں آیا، مجھے دعوت دے کر بلایا گیا ہے، میں اسی طرح جاؤں گا، اگر اس طرح جانا منظور ہے تو میں جاؤں گا، میں نے واپس جاتا ہوں میں۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ جائیے۔ رستم نے کہا کہ آنے دو اسی حالت میں۔ حضرت ربی بن عامر رستم کے دربار میں پہنچے اور اسی تلوار سے ٹیک لگاتے اترے گھوڑے سے اس کے سامنے، اور اسی تلوار سے ٹیک لگاتے ہوئے چلتے رہے، یہاں تک کہ قالین بھی اور مسند بھی کٹتا چلا گیا۔ تلوار سے جب ٹیک لگائیں گے تو جہاں پر تلوار پڑے گی وہ تو کٹ ہی جائے گا۔ ٹیک لگاتے ہوئے تشریف لے گئے، کہیں قالین کٹی، کہیں مسند کٹی، کہیں تکیہ کٹا، اسی حالت میں پہنچے اس کے دربار میں، اور کھڑے ہی کھڑے ہیں۔ کس لیے بلایا گیا ہے، کیا بات کرنی ہے؟ رستم نے کہا کہ آخر آپ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ جہاں تہاں جہاں دیکھو، جس جگہ صاحب آپ کی فوج پہنچ رہی ہے، لوگوں کی حکومتیں ختم کر رہی ہیں، اس طرح کی فوجی مہم سے آپ کا مقصد کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں؟ تو حضرت ربی بن عامر نے جواب دیا، بہت قیمتی جواب ہے، یہ ہر مسلمان کو سونے کے حرف سے لکھ کے اپنے گھر میں رکھنا چاہیے۔ اب ظاہر بات انہوں نے کوئی ٹریننگ نہیں لی ہوگی، کوئی تیاری نہیں کی ہوگی، اچانک یہ سوال تھا اور اچانک جواب تھا اللہ کی جانب سے۔ حضرت ربی بن عامر نے کہا کہ ابتعثنا اللہ تعالی لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ ومن ضیق الدنیا الى وسعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، ہم ایسے نہیں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں مبعوث کیا ہے، اللہ نے اس قوم کو پیدا کیا ہے، اس امت کو اٹھایا ہے، اس لیے اٹھایا ہے تاکہ ہم دنیا والوں کو، اللہ کی مخلوق کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں پہنچائیں، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت میں پہنچائیں، اور جو دوسرے مذاہب والوں نے ظلم اور جور کا بازار گرم کر رکھا ہے وہاں سے نکال کر اسلام کے انصاف میں پہنچائیں، اسلام کا انصاف انہیں عطا کریں۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ لاجواب ہو گیا، واقعی مسلمانوں نے یہ ثابت کیا، جنگ ہوئی، ایران اور روم سب کا خاتمہ ہوا، اور ساری دنیا میں واقعی ان صحابہ کرام نے اور ان کے تربیت یافتہ لوگوں نے اس ایمان اور انصاف سے بھر دیا ساری زمین کو، اور ظلم کا خاتمہ کیا۔ یہ ہے مسلمان کی شان کہ کبھی ڈرتا نہیں ہے بڑے سے بڑے دربار میں، رستم کا دربار ہو یا ایران کے بادشاہ کا دربار ہو، حق بات کہے گا مسلمان کہ ہم کو اللہ نے بھیجا ہے اس لیے تاکہ دنیا والے جو ظلم ڈھا رہے ہیں اس ظلم سے نکال کر انسانوں کو انصاف کے میدان میں لے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان صحابہ کرام کا ایمان عطا فرمائے، وہ یقین عطا فرمائے، اللہ پر وہ توکل اور وہ اعتماد عطا فرمائے جس کی بدولت ہمارے بزرگوں نے دنیا کو فتح کیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے، کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔